مہرانی درود سر باتوں پہ بلوچ رائج شرفندہ، آج ہم بات کریں گے بلوچستان کے سیاسی صورتحال پر اور موجودہ جو کرنٹ ایشوز پہ اسرائیل اور ایران کے جنگ کے حوالے سے اس پہ بلوچستان پہ یا کہ پاکستان کے اس ریجن پہ ہونے والے خطے پہ جو اثرات کیا ہوں گے، جو پاکستان میں صحافت پہ اتنی پابندی کیوں ہے، پاکستان میں پہلے بلوچستان کو نو گو ایریا کیوں بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ جو دیگر صحافی ہیں، جو مہاجر ہیں، جو پنجابی ہیں یا جو سندھی ہیں، ان پہ کن کن چیزوں کی پابندی لگائی گئی ہے اور ان کو بلوچستان کو کور کرنے کی پرمیشن کیوں نہیں دی جا رہی، اور پاکستان کا خوف کیا ہے کہ بلوچستان میں صحافیوں کو جانے کیوں نہیں دیتا، بلوچستان کو کور کرنے کیوں نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ جو بلوچستان میں ہونے والی موومنٹ ہوتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر بھی بلوچستان کے لیے بات کرتے ہیں یا بلوچوں کے لیے بات کرتے ہیں، یا وہ جو پاکستانی جبری قبضے کے خلاف جو بات کرتے ہیں، ان کو انڈیا کے ایجنٹ کیوں قرار دیا جاتا ہے، اور انڈیا اور پاکستان کا اپنا رشتہ کیا ہے، انڈیا اور ایران، پاکستان اور ایران کا اپنا رشتہ کیا ہے، انڈیا اور پاکستان 1948 سے لے کر 2025 تک اپنی کتنی ڈیل کر چکے ہیں اور اپنے اندر کتنے ریفارم لانا چاہتے ہیں، وہ آپس میں مل جل کر یا کہ آپس میں دوستی کرنا چاہتے ہیں، یا کہ ان کی کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ مگر اس کے برعکس وہ بلوچوں پہ بمباری کر رہے ہیں، بلوچوں کو مسنگ کر رہے ہیں، بلوچوں پہ وہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر بات کرتے ہیں ان کو بھی انڈیا کا ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، مگر دوسری طرف اپنے ان کے بقول ان کے جو اخبارات ہیں، ڈان نیوز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، بہت ساری ریفرنس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان نے آپس میں کتنی ملاقاتیں کی اور خود نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے کتنی باتیں کی اور کتنی معاہدات پہ دستخط ہوئے۔ آج اوورال ہم اسی پہ ہمارا موضوع ہوگا۔ تو ہمارے آج کے مہمان ہیں جو سینئر جرنلسٹ ہیں، اس نے بہت ساری اداروں کے حوالے سے پاکستان سے باہر کے جو میڈیا ہیں ان کے لیے کام کیا ہے، وجہ جناب اشرف خان صاحب کہ وہ خود بھی پاکستانی تھریٹ کے حوالے سے پاکستان چھوڑ کر امریکہ میں شفٹ ہوئے ہیں، اور اس کو بھی پاکستان نے نہیں بخشا، اس نے بلوچستان کو کور کرنے کی کوشش کی، بلوچستان میں بات کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، وہ پاکستان کو ہی، وہ پاکستان کی وجودیت کو سالم رکھنا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر رہ کر یا پاکستان کو آزاد ریاست کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں، مگر اس پر کتنی ریاستی جبر ہوئی، اس کی فیملی پہ کیا کیا گزرے، اور وہ امریکہ کیوں جلا وطن ہوئے، اور امریکہ میں وہ اس نے کیوں پناہ لی، اور اس پہ کیا کیا تھریٹ ہوئے بلوچستان کے حوالے سے، اس کا نظریہ کیا ہے پاکستان کے حوالے سے یا جرنلزم کے حوالے سے، ہم کچھ باتیں کرتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں جناب اشرف خان صاحب۔ درود و دربت، السلام علیکم اشرف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی جی بالکل میں ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پہلی مرتبہ آپ نے ہمارے جوائن کیا، گدان ٹی وی میں آئے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو، مائی پلیجر۔ سر کچھ باتیں کریں گے بلوچستان کے حوالے سے، کچھ خطے کے حوالے سے، کچھ جرنلزم کے حوالے سے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے جو ڈسکشن ہیں یا کچھ سوالات ہیں ان کا آغاز کریں، تو کیا آپ خود ہمارے جو سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں ان کو اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی، میں جو جرنلزم میرا کیریئر رہا ہے، اور میں کوئی 30-35 سال سے پاکستان میں جرنلزم کر رہا تھا، تو آخری 20-25 سال جو ہے 24 سال میں نے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کام کیا ہے، جس میں AFP ایجنسی فرانس پریس، جن کو ابھی میں نے 2024 میں وہاں سے میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے، اس سے پہلے AP میں کام کرتا رہا میں، ایسوسیٹڈ پریس جو کہ امریکن نیوز ایجنسی ہے، گلوبل سب جانتے ہیں، جی جی اور فری لانس میں کرتا رہا کئی گلوبل پبلیکیشنز کے لیے۔ نیوز ویک ایک ان میں سے پریسٹیجیس نیوز پیپر رہا ہے، میگزین رہا ہے، اور ایک آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا پریسٹیجیس ویکلی میگزین تھا، فار ایسٹرن اکنامک ریویو، تو اس کے لیے بھی میں کام کرتا رہا۔ اس کے علاوہ امریکن نیوز پیپر کرسچین سائنس مانیٹر، ورائٹی ایک بڑا پریسٹیجیس جو آرٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ کا وہ کہلاتا ہے بائبل،
گلوبلی، تو وہ اس کے لیے بھی کام کیا، تو بڑا اچھا میں نے ٹائم جو ہے گزارا، اور اچھی پبلیکیشنز کے لیے میں کام کرتا رہا. تو یا دیٹ از می. یعنی اس کے اس سے لگتا ہے کہ آپ کا خاصا ایکسپیرینس ہے، اور آپ نے نہ صرف صحافت کے حوالے سے بلکہ پاکستان میں ہونے والی صحافت سے. تو آپ امریکہ میں ہیں ابھی، آپ ایک صحافی ہیں، اور آپ نے اتنے عرصے وہاں کام کیا، اور ابھی آپ نے موو کیا، امریکہ میں آئے ہیں. پاکستان چھوڑنے کی کوئی خاص وجہ؟ تو جی بالکل، میں اصل میں پاکستان میں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے طور پہ کام کرنا ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ کام ہے، اور اسٹیٹ کا اور اسپیشلی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا اتنا وہاں پہ کنٹرول ہے، اور اتنی ان کی مانیٹرنگ ہے کہ وہاں پہ ایز اے جرنلسٹ سانس لینا بھی بڑا دوبر ہوتا ہے. تو مختلف مواقعوں پہ مختلف قسم کے تھریٹس ان کا بھی سامنا رہا. تو یہ لیکن ہم لوگ ظاہر ہے اپنے طور پہ سروائیو کرتے رہے اور کام کرتے رہے. اور ابھی حال ہی میں اس سال کے شروع میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس میں میری فیملی کو بھی جو ہے تھریٹ کیا گیا، اور جس کی بنیاد پہ پھر میں نے فیصلہ کیا، کیونکہ میں تو جو تھریٹ تھا وہ فیس کر رہا تھا، میرا پروفیشن تھا اور مجھے کرنا تھا، لیکن جب بات فیملی تک آ جاتی ہے تو پھر آپ کو ظاہر کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑتا ہے جو کہ بہت ڈیزائریبل تو نہیں ہوتا اور بہت پسندیدہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے پھر لیا میں نے. تو میں اب امریکہ موو کر گیا ہوں، اور یہاں پہ اب میں پروسیس کر رہا ہوں اپنا. تو ہوپ فلی آئی ول گیٹ دا اسٹیٹس. اس طرح کے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکمران ہیں، جس طرح پہلے عمران خان نے بولا تھا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس نے کھلم کھلا بولا تھا کہ اعلاناً کہ پاکستان میں صحافت، یعنی کہ اس نے مثال دیا تھا کہ لندن سے زیادہ پاکستان میں صحافت آزاد ہے. تو اس کے جو بھی حکمران آتے ہیں وہ یہی بیان دیتے ہیں کہ صحافت آزاد ہے پاکستان میں. تو پہلے بلوچستان میں تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سہ چکے ہیں ساری چیزیں کہ وہاں جرنلزم کو قتل، جو جرنلسٹ ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے، وہاں ان کو پر پابندی ہے. وہ یا تو نہ صرف جرنلسٹ کو بلکہ جو بھی بولنے والا ہوتا ہے، اور خاص کر جو جرنلسٹ ہیں ان پہ زیادہ پابندی ہے، یا ان کو دھمکیاں تھریٹس ملتے ہیں. ابھی ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بلوچستان سے باہر یہ سلسلہ شروع ہوا، جیسا کہ ماروی سرمد ہیں وہ بھی موو کیے ہیں، گل بخاری ہیں وہ بھی باہر ہیں اسی تھریٹ کی وجہ سے. تو یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے وہاں؟ جی بالکل شمس، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ انڈیپینڈنٹ جو جرنلسٹ ہے وہاں پہ جو اپنی سوچ رکھتا ہے، اپنا اس کا ویو پوائنٹ ہے، اپنی اس کی جو رپورٹنگ ہے جو خود کرتا ہے گراؤنڈ پہ اور اس کو دیکھتا ہے، اس کے لیے اس ملک میں اپنی آواز یا اپنی رپورٹنگ کو آنےسٹلی اور کمٹمنٹ کے ساتھ رپورٹ کرنا، دیٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. اور یہ لوگ جو آپ نے نام لیے، یہ اکثر جو ہے وہ وہاں پہ انڈر تھریٹ رہے، اور یہ چونکہ ٹی وی پہ وہاں پہ لوکل میڈیا پہ بہت زیادہ ووکل تھے، سوشل میڈیا پہ بھی تھے. تو یہ ظاہر ہے بالکل اس طرح کے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ تھے جن کو بہت زیادہ وہاں پہ خطرات ہوتے. آپ نے عمران خان کا ذکر کیا، تو عمران خان یا اور کوئی بھی ڈیموکریٹک، سو کال ڈیموکریٹک جو ہمارے جو پارٹیز ہیں یا لیڈرز ہیں، وہ بالکل اسی طرح سے پریس کو لیتے ہیں جیسے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے دیکھتی ہے. ابھی آپ نے یہ پیکا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، 2016 میں یہ اپروو ہوا تھا، پھر اس میں امینڈمنٹ ہوئی. اور یہ میں آپ کو ایک واقعہ ذکر کروں کہ ایک 3 مئی کو جو ہم انٹرنیشنل جرنلزم ڈے مناتے ہیں، تو اس میں پریزیڈنٹ تھا کراچی یونین آف جرنلسٹ کا. اور اس میں ہم نے ایک وہاں پہ تقریب کی اس حوالے سے، اور بلاول بھٹو کو ہم نے وہاں پہ انوائٹ کیا تھا. اور بھی بڑے اچھے پولیٹیشین تھے، انور ساجدی صاحب بھی تھے وہاں پہ، ایڈیٹر بلوچستان، ان کو بھی انوائٹ کیا تھا ہم نے. مشاہد اللہ تھے، اور مشاہد اللہ مرحوم مسلم لیگ کے. تو اس میں میں نے یہ اپنی
ایک چھوٹی سی بریف سی ایک میری تقریر تھی، اس میں نے ان سے کہا، یہ میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ لوگ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو فریڈم آف پریس یاد آتی ہے، لیکن جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اور اس وقت ساری لیجسلیشن آپ جو ہے پریس کے خلاف کرتے ہیں، تو یہ اس کو مطلب پارلیمنٹیرین لیول پہ یہ بہت ایک بڑی افسوسناک بات ہے۔ باقی جو اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے پریس کو ڈیل کرتی ہے اور کر رہی ہے ابھی وہاں پہ، یہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمارے پولیٹیشین جو کہ ڈیموکریٹ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ان کا بھی اسی طرح سے پریس کے حوالے سے آؤٹ لک ہے جیسا کہ اسٹیبلشمنٹ کا، اور اس حوالے سے یہ دونوں مجھے لگتا ہے کہ ہینڈ اینڈ گلوز ہیں۔ تو اس میں باقی کسی نے کوئی اس کو مینشن، کوئی اس کو میری بات کو میرا خیال اگنور کر دیا، لیکن مشاہد اللہ مرحوم آپ کو یاد ہوں گے، بڑے ووکل پولیٹیشین تھے مسلم لیگ کے، انہوں نے مجھے پھر بعد میں چائے پہ کہا کہ ہاں بالکل تم نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا اور یہ ایسا ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جو کہ پاکستان میں پریس کے حوالے سے، اب پیکا کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگوں کو وہاں پہ گرفتار کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے چیزیں جو ہے خراب ہیں۔ میں نے خود رپورٹ کی ہیں چیزیں، ابھی ایک سینسرشپ پہ ایک یو کے کا ایک میگزین ہے، جس نے مجھے کہا تھا کہ میں ان کے لیے کوئی اسٹوری کروں، 1-2 سال ہو گئے میرے خیال ہے اس میں نے کی تھی، اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گا۔ تو اس میں نے جب لوگوں سے بات کی، اس وقت جو سینسرشپ کی وہاں پہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ٹیلی ویژن چینلز کو ایڈوائس آتی ہے آف دی ریکارڈ آئی ایس پی آر کی طرف سے، مطلب وداؤٹ اینی ایٹریبیوشن ان کو خبریں دی جاتی ہیں میڈیا کو، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ رن کریں، اور وہ کرتے ہیں، ان کی مجبوری ہے۔ تو مطلب انڈیپینڈنٹ میڈیا اب ایگزسٹ نہیں کرتا ہے پاکستان میں، اور زیادہ تر اینکرز جو وہاں پہ ہیں وہ بھی اسی طرح سے وہی انہی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جیسے ان کو دکھایا جاتا ہے فرام دا گورنمنٹ اور فرام دا اسٹیبلشمنٹ۔ تو یہ ایک جنرل سی ایک صورتحال ہے وہاں پہ۔ ایک تو یہ اوور آل پاکستان ہے، وہاں بھی ابھی حال پہلے تو شروع جیسا کہ بلوچستان کو ان لوگوں نے ایک بلیک ہول رکھا تھا کہ وہاں نوگو ایریا تھا، کہ کسی کو جانے کی پابندی نہیں، جرنلسٹوں کو بھی جانے کی پابندی نہیں، ٹورزم جو ٹورسٹ ہیں ان کو بھی، ان پر بھی پابندی تھی۔ تو آپ نے بلوچستان کو کافی حد تک کور کی ہے، تو آپ کو بلوچستان کے حوالے سے کیا کس طرح کی مشکلات پیش آئے کور کرنے میں؟ بالکل، دیکھیں اچھا ہمیں ایک ایڈوانٹیج یہ تھا کہ چونکہ ہم لوکل تھے، جو ہمارے ایکسپیٹریٹ کولیگ تھے ان کو تو بالکل اجازت نہیں تھی وہاں جانے کی، تو وہ بڑی میں کافی پرانی 2004 کی بات ہے جب گوادر اپنی پیک پہ تھا، گوادر کی ڈیولپمنٹ، اور یہ تو ہمارے جو ایکسپیکٹیڈ کولیگ تھے انہوں نے وہاں پہ اسلام آباد میں کئی اداروں کو لکھا کے اور پرمیشن لی اور یہ کیا، تو وہ وہاں پہ جب ہم لوگ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے پیچھے جو ساری ایجنسیز لگی رہی ہیں اور ہماری موومنٹ جو ہے وہ اتنی ریسٹرکٹڈ تھی کہ ہم یہاں نہیں جا سکتے، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ اچھا یہ تو اس وجہ سے ہوا کہ جو میرے ساتھ ایکسپیکٹیڈ ایک کولیگ تھے، میں خود بھی 2000 کئی دفعہ گیا ہوں گوادر، اور اس پہ مجھے میرے پیچھے سارے یہ ایجنسیز کے لوگ لگے رہتے تھے، اور بہت سارے ایریاز جو ہے آؤٹ آف باؤنڈ تھے۔ صرف جو میں اگر کچھ تھوڑا بہت کام کر سکا ہوں تو اگر ارتھ کویک آیا ہے وہاں پہ یا فلڈ آیا ہے، تو اس میں بھی اگر فلڈ میں بھی آپ زیادہ تر انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں جو زیادہ تر کام کرتے ہیں ریسکیو کا، جو جب بھی ہوتا ہے ڈیلیڈ یا واٹ ایور، تو وہ اس میں آرمی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ہی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے دور دراز علاقوں میں جانے کے لیے۔ تو بہت ہی کم، ایک مجھے یاد ہے کہ ایک نیو یارک ٹائم کے ایک کرسپونڈنٹ تھے وہاں پہ، یا بیورو چیف تھے ڈیکلن واش، ان کو بھی پاکستان سے نکالا گیا، اور ان کا ویسے آن ریکارڈ تو کچھ اور وجوہات بتائی گئی، لیکن جو وجوہات میں سے ایک جو پرائم وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ بلوچستان کو کور کر رہے تھے۔ تو بلوچستان کو کور کرنا بالکل اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، اور اگر آپ یہ جیسے لانگ مارچ ہوا، ایک بہت بڑا ایونٹ تھا ایک پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں،
کہ ماما قدیر جو کہ اس کو وین گارڈ کر رہے تھے اس مارچ کو 2014-15 میرا خیال ہے شاید یہ والا سال تھا، تو یا اس سے بھی پہلے کا، تو اس میں بھی ہم وہاں پہ ہب میں پہنچے اور مختلف جگہوں پہ ہم ان کو کور کرنا چاہا، تو ہمارے پیچھے جو ہے ایجنسیز کے لوگ لگے ہوتے تھے جو کہ ہمیں اس طرح سے وہ تھریٹ کرتے تھے کہ ہمیں رپورٹنگ ہم نہ کر سکیں، جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس کو ہم نہ بتا سکیں لوگوں کو، لیکن یہ چلتا رہا سلسلہ۔ تو بلوچستان تو بالکل یس، اور انفارچونیٹلی جب یہ ہو رہا ہے سارا، تو ایک ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے وہاں پہ پاکستان میں، ود ان پاکستان کے باقی ریسٹ آف پاکستان جو ہے وہ نہیں جانتا کہ بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے۔ صرف ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اسپیشلی پنجاب سے جو مزدور جاتے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن دوسرا سائڈ جو ہے وہ ان کا ورژن وہ بالکل ہی نہیں آتا، اور نہ آپ میڈیا بتا سکتا ہے، نہ اس کو آپ جو ہے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو بحیثیت ایک سینئر جرنلسٹ، بحیثیت صحافی، بحیثیت تجربہ کار، کہ آپ وہاں اپنے بہت سارے اداروں میں بھی کام کیا ہے اور بہت ساری چیزیں اپنے کور کی ہیں، تو وہ خوف کیا ہے پاکستانی ریاست کا کہ جو بلوچستان کو، بلوچوں کو تو الگ رکھیں، دوسروں کو بھی وہاں کور کرنے نہیں دیتا؟ وہ خوف کیا ہے پاکستان کا؟ دیکھیں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس بات کو کہ ہمارے یہاں جو پولیٹی ہے، جو ہماری جو اسٹرکچر ہے، پاور اسٹرکچر ہے، اس میں ظاہر ہے ملٹری کا جو رول ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور پاکستان کی سویلین گورنمنٹ ہو یا مارشل لا ہو، اس پہ جو جس طرح سے وہ چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، تو وہ ہمیں مطلب کوئی ہیڈن سیکرٹ نہیں ہے۔ اور ان کی جو سائیکی، ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، اور ان کی سائیکی بھی ہے ہمارے یہاں کہ وہ ہر چیز پاور سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ پاور جو ہے وہ دیٹ از دا سول سولوشن فار ایوری پرابلم۔ تو وہاں پر بھی اسی طرح سے کہ اگر بلوچستان میں کسی ریزسٹنس پائی جاتی تھی، وہاں کے لوگوں کی ریزرویشن تھی گوادر کی ڈیولپمنٹ سے، اور تو مجھے یاد ہے کہ 2002 میں شاید وہاں پہ جب ہمارے یہاں لوکل باڈیز کا سسٹم تھا پاکستان میں، تو وہاں پہ گوادر کی جو لوکل باڈی تھی انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی اگینسٹ دس پروجیکٹ۔ تو یہ ایک ڈیموکریٹک طریقہ تھا اور یہی وہ کر سکتے تھے، لیکن اس کو میرا خیال ہے نہ تو لوگوں کو پتا ہے کہ ایسی کوئی قرارداد ہوگی، نہ اس کو ڈسکس کیا گیا، نہ اس کو اس کو اہمیت دی گئی وہاں کے مقامی لوگوں کو۔ تو پھر اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ چیزیں آہستہ 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 پھر وہ ایک انسرجنسی کی طرف، جسے جو ہے بلوچ کہتے ہیں کہ وار آف لبریشن ہے، اس کی طرف بڑھی۔ تو ظاہر ہے یہ ایک ہسٹری رہی ہے کہ ہر چیز کو جب آپ پاور سے کنٹرول کریں گے، ڈیموکریسی جو ہے اس کا مطلب میجورٹی کی حکومت نہیں ہے، صرف ڈیموکریسی کا مطلب ہے پاور شیئرنگ۔ تو یہ جب چونکہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی نہیں رہی، آئدر ان ڈیموکریٹک پارلیمنٹیرین رولنگ میں یا ملٹری رول میں، تو پھر ہم کس طرح سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم چیزوں کو حل کر سکیں گے؟ تو یہی میرے خیال وجوہات ہیں کہ پاور سے ڈیل کیا جا رہا ہے وہاں پر، اس کو جو بھی ریزسٹنس ہے، جو بھی اختلافات ہیں، اس کو پاور سے ڈیل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑا ایک ریزن ہے جس کی جو وہاں پہ حالات جو ہے خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ جو بلوچ گروپس ہیں، وہ انہوں نے جو انسرجنسی کی طرف جو ہے ان کا رجحان زیادہ ہو گیا، اور وہ ظاہر ہے اپنی جو بھی مطالبات ہیں ان کو لے کے، کیونکہ ان کو کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی بھی بات ان کی سننے کے لیے تیار ہے۔ تو جب یہ حالات ہو گئے، اور ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے، ماضی کا بھی ٹریک ریکارڈ ہے، جس سے ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ پاکستانی حکومت پہ، ریاست پہ جو ہے کافی حد تک بالکل میرا خیال ہے کہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی میں ایک اور چیز دیکھتا ہوں کہ وہاں پر جب جو ڈیموکریٹک آوازیں اٹھتی ہیں، جو پولیٹیکل اسٹرگل جو ہے وہ کرتے ہیں، جیسے میں مارنگ بلوچ کی میں بات کروں گا کہ وہ ایک ایسا جو چہرہ ہے اور ایک ایسا کردار ہے
جس نے وہاں پہ جو پولیٹیکل ویکیوم تھا بلوچستان میں، ایک پولیٹیکل وائس نہیں تھی، وہ اس نے جو ہے فل اپ کیا. لیکن اس کو بھی آپ نے جو ہے جیل میں ڈال دیا. ایک لڑکی ہے، ینگ لڑکی ہے، جو کہ بالکل پیسفل طریقے سے جو اپنی اسٹرگل کو وہاں پہ رکھنا چاہتی ہے، پاکستان میں چلانا چاہتی ہے، بلوچستان میں چلانا چاہتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے، اور اگر ہے تو صرف جیل کا دروازہ ہے جہاں سے بھیج دیا گیا. یہ تو مارک بلوچ کے حوالے سے، بی وائی سی کے حوالے سے، ایک تو پنجاب کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ بلوچ جاہل ہیں یا پڑھے لکھے نہیں ہیں یا کہ پتہ نہیں کیا کیا، بہت سارے الزامات ہیں، ان کے اپنے من گھڑت خیالات ہیں. مگر پورے خطے میں، انڈیا آپ دیکھیں، بنگلہ دیش دیکھیں، ساری ایریاز میں، کہ جو ایک بلوچ لڑکی ایز اے لیڈر وہ پوری قوم کو لیڈ کر رہی تھی، وہ اس نے تو کبھی عسکری قوتوں کے ساتھ یا کہ مسلح جدوجہد کی بات نہیں کی. وہ تو ہمیشہ وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر وہی جو مطالبات وہ کیا کرتی تھی، ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ بات کر رہی تھی. اگر اس کو مسئلہ ہوتا تو اسلام آباد میں نہیں جاتی نا، تو وہ کہیں اور جاتی. مگر وہ اسلام آباد میں بھی گئی، اور بلوچستان کے اندر یا پاکستان کے اندر جہاں اس کا واسطہ اپنے پارٹی کے ساتھ، آرگنائزیشن کے ساتھ، تو اس نے جدوجہد کی. مگر اس کو بھی دبایا، اس کی جد نہ صرف مارنگ کو، ساری لیڈرشپ کو اس نے جیل دیا. کیا پاکستان کا بلوچوں کے ساتھ، بلوچوں کو جمہوری طریقے سے جدوجہد کرنے کا کوئی راستہ دیتا نہیں ہے؟ ہاں بالکل. اب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اسی لیے میں جو مارنگ کے حوالے سے جب بات کر رہا ہوں، کہ کیونکہ کافی عرصے سے یہ انسرجنسی جو ہے چل رہی تھی وہاں پر، اور وہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ملٹری قیادت ہے، وہ ان سے بات کرنا نہیں چاہتے تھے. اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تقاریر میں جو آرمی چیف بھی کہتے ہیں کہ وہ 1500 لوگ ہیں اور ان کو ہم ایسے مار دیں گے ہم، اور اس طرح سے ہی کر دیں گے. تو جب یہ آپ باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو کم از کم دہائیاں تو ہو گئی ہیں کہ یہ انسرجنسی چل رہی ہے، اور وہ بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. اور اس میں جو سب سے بڑا آپ کی تاریخ کا جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھا پاکستان کی تاریخ کا، سی پیک جسے کہتے ہیں، اور وہ بالکل کرپل ہو گیا ہے وہاں پہ، جو کہ ایک گیم چینجر تھا اس پاکستان کے لیے بھی اور خطے کے لیے بھی. وہ کر دیا ہے. تو اتنی جو ریزسٹنس ہے، جو آرم ریزسٹنس ہے وہاں پہ، کہ اس کو کرپل کر دیا ہے. اور چلیں، آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے یا ان کو پاور سے کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ بھی نہیں ہوا. وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ اس کا کچھ کوئی وہ نہیں ہے. پھر یہ بیچ میں جب یہ مہارنگ آئی ہے، تو ہم جو وہاں پہ پروگریسو اور لبرل جو جرنلسٹ ہیں، وہ یہ اس بات پہ بڑے خوش تھے کہ ایک تو یہ کہ بلوچستان میں ایک بڑا ایک سوشل ایک ریولوشن تھا، جہاں پہ ہمارے یہاں ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے، کہ بلوچستان ایک کنزرویٹو ہے اس حوالے سے اور یہ ساری چیزیں. لیکن ایک لڑکی، ینگ لڑکی، اس نے ایک پولیٹیکل پارٹی تشکیل دی اور اس کی قیادت کی، جو کہ بذات خود ایک بہت بڑا انقلاب تھا اگر ہم اسے دیکھیں. اچھا، پھر یہ کہ ہم لوگ جو ہے یہ سوچتے تھے کہ شاید، اب مطلب شاید کیا بلکہ یقیناً، کم از کم اس لڑکی سے تو ان کو بات کرنی چاہیے، ہمارے جو اقتدار میں لوگ ہیں. تو اس کو بھی اسی طرح سے انہوں نے ڈیل کیا جیسے کہ جو انسرجنٹ گروپس تھے ان کو ڈیل کر رہے تھے. اور ابھی میرے خیال ہے 3-4 مہینے یا اس سے زیادہ ہو گئے جو ابھی بھی جیل میں ہیں. تو وہ ایک امید کی کرن تھی کہ وہ اس سے اگر یہ بات چیت کریں اور کوئی حل نکالیں. اور پوری بلوچ قوم، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس کی فالوور ہے، اور اس کو مانتی ہے، اور ایک سارٹ آف ایک کلٹ وہ بن گئی ہے وہاں پر. لیکن ہم جب گورنمنٹ کے اداروں کو دیکھتے ہیں یا حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ تو ان کی کتابوں میں کوئی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، اور اگر ہے تو چلو اس کو اٹھا کے ہم بند کر دیتے ہیں اور اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس طرح کی یہ چیزیں جو ہمارے ہم دہائیوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہر چیز کو پاور سے کنٹرول کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹرس جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو پے کرنا پڑے گا. یہ بلوچستان میں جتنی صرف مہرنگ سے پہلے بھی ایسی
پارٹیاں ہیں 3 جو غیر پارلیمانی سیاست کر رہے تھے ان کو بھی طاقت کے ذریعے دیوار سے لگایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ یہی لوگ مہرنگ کو یا BYC کو مہرنگ کو عسکری قوتوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, یعنی الزام لگا رہے ہیں نا کہ تمہارا تعلق فلان سے تنظیم سے ہے یا تم اس کے لیے کام کر رہے ہو. اگر کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے تو الزام لگانے والے کو چاہیے کہ وہ ثابت کرے. ابھی پھر مہرنگ کو کہتے ہیں کہ تم پروف کرو نا. یہ دیکھیں ہاں یہ میں بتا رہا ہوں نا, یہ اسٹیریوٹائپ بالکل ہمارا جو چیزوں کو ٹیکل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اس پہ الزام لگا دیا جائے کہ یہ اسٹیٹ کے خلاف ہے, یہ غدار ہے, یہ انڈیا سے پیسے لے رہے ہیں, یہ افغانستان سے پیسے لے رہے ہیں یا امریکہ سے پیسے لے رہے ہیں. تو اس طرح کے الزام لگا کے ہم جو ہے چیزوں کو, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعد میں وہ لوگ کتنے بڑے وہ جو ہے وطن پرست بھی بن گئے اور وہ حکومتوں میں بھی آ گئے. یہ ساری چیزیں, یہ سارا اسٹیریوٹائپ ہمارے یہاں چلتا رہتا ہے. اور اس کا میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک ہی وہ ہے کہ ان کا جو حل ہے, ہر چیز کا حل جو ہے پاور ہے, کہ پاور سے ہم ہر چیز کو سپریس کر دیں گے, کنٹرول کر لیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. تو جو اس طرح سے اسٹیٹ کو چلانا اس طرح سے میرا خیال ہے مشکل ہوتا ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ہتھیار جو یوز کر رہا ہے وہ ڈس انفارمیشن ہے؟ جی بالکل, یہ تو بہت زیادہ ڈس انفارمیشن کا تو ایک وہاں پر ایک گلٹ ہے, اور اس وقت صرف ڈس انفارمیشن ہی وہاں پہ وہ کام کر رہی ہے. جو صحیح جینون جو جرنلزم ہے اس کو تو نہ تو وہاں پہ کوئی پذیرائی ہوتی ہے اس کی, اور اگر کیا بھی جاتا ہے تو وہ پھر اس کو اتنے خطرات کا سامنا ہوتا ہے. تو لوگ بس اپنی دبی دبائی آواز میں یا اس سے بات کرتے تو ہیں کچھ لوگ, لیکن وہ اس سے صورتحال جو ہے نمایاں نہیں ہوتی, صورتحال واضح نہیں ہوتی لوگوں پر. تو وہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ زیادہ پریویل کرتا ہے. تو اسی وجہ سے اب مطلب وہاں پر یہ کتنا بڑا ایک ڈیزاسٹر ہے. ہم نے 70s میں بھی وہ دیکھا, ارلی 70s میں جب بنگلہ دیش الگ ہوا تو وہ بھی ایک اس کی سب سے بڑی شکایت اور سب سے وہ تھی, وہ پنجاب سے تھی. اور ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بلوچ انسرجنسی وہاں پہ ہے وہ بھی, اس کا بھی سب سے جو بڑا گریوانس ہے وہ یہی ہے کہ پنجاب سے وہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے, جو کہ ظاہر ہے زیادہ تر حکمران وہاں سے آتے ہیں اور وہی پالیسی بناتے ہیں. فوج میں بھی ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو یہ ابھی تک ہم اسی 70s کے اور بلکہ اس سے بھی پہلے کے اس میں جی رہے ہیں, اور ہم نہ اسے چینج کرنا چاہتے ہیں نہ اس کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں. وہی ایک ہی کتاب ہے جو سب چیزوں کا حل ہے کہ بس پاور سے سب چیزوں کو ختم کیا جائے. جی اشرف صاحب, ویسے ہی ہم بات کرتے ہیں, آپ نے جو پہلے انڈیا کا ذکر کیا کہ پاکستانی حکمرانوں کی طرف سے عموماً یہ الزام لگایا جاتا ہے, مگر 2 چیزیں ہیں پاکستان میں. ایک وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر اپنا حقوق مانگتے ہیں, جیسا کہ BYC ہے, اس نے آزادی کی بات نہیں کی. یہ بہت سارے کچھ اختر مینگل لوگ ہیں, BNP وغیرہ, یہ بھی تو پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں رہ کر اسمبلیوں میں رہ رہے ہیں. وہ کچھ اکثریت وہ ہیں کہ جو جبری قبضے کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں, ان کی بات ہم نہیں کر رہا ہوں میں فی الحال. میرے ایک رپورٹ ہے میرے پاس, میں اس کو پڑھتا ہوں. رپورٹ پڑھنے کے بعد میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں. تو عموماً یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بلوچ جو بھی بلوچ ہے ان کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے, یہ انڈیا کی وجہ سے کر رہے ہیں اور بلوچوں کو مار رہے ہیں. ایک کتاب لکھی گئی ہے جس میں انڈیا اور پاکستان کے جو بزنس ڈیل ہیں, یہ بہت سارے PhDs نے ریسرچ کر کے یہ کتاب لکھی ہے, وہ میرے پاس ہے, اس کو میں اس کے بیک گراؤنڈ میں اسکرین پہ دیتا ہوں. تو 1948 اور 49 سے لے کر 1970 تک تجارت انڈیا پاکستان کو ایکسپورٹ کرے گا. پھر 65 اور 66 کے دوران 10.53 کروڑ کے بزنس کیا. پھر شملہ معاہدہ میں ایک بزنس ڈیل ہوا. نومبر 1981 میں پاکستان انڈیا میں دہلی انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر میں شرکت کہ دونوں ملکوں کا ایک باہمی ڈیل ہوگا. اس کے بعد 1983 میں دونوں ممالک کا جوائنٹ کمیشن ہوا
پھر 1986 میں ایک معاہدہ ہوا. جولائی 1989 میں پاکستان نے اس معاہدے پر دستخط کیا کہ انڈیا 322 انڈین ایٹم پاکستان امپورٹ کرے گا. پھر نواز شریف کی دور حکومت میں یہ معاہدہ اور بڑھاوا دیا گیا. 1993 تک 522.59 کروڑ انڈین روپیز کے تجارت کا سامان بھیجے. 1985 میں ایک اور بزنس معاہدہ ہوا. 2003 میں پاکستان نے اعلان کیا کہ انڈیا مزید ایٹم پاکستان میں بیچ سکتا ہے. 2006 میں ایک اور معاہدہ ہوا. 2011 میں پاکستان نے اعلان کیا کہ انڈیا MFN موسٹ فیورٹ نیشن کو بڑھاوا دے. 1996 میں ایک اور ڈیل ہوئی کہ پاکستان انڈیا امپورٹ کردہ بزنس کو اور مزید بڑھاوا دے. 2011 میں 2.5 ملین کی ایک ڈیل ہوئی. اس پر ایک کتاب ہے جسے میں اسکرین میں دے رہا ہوں, لوگ اسے پڑھیں, اور ان معاہدوں کے سرکاری معاہدہ نامہ بھی جو سرکاری معاہدہ نامہ ہیں ان کو بھی میں اسکرین میں دے رہا ہوں. اسی طرح 1993 میں نواز شریف اور انڈین سرکار کی ملاقات ہوئی آپس کے ملکوں میں کہ کیسے ریفارم لائیں ایک دوسرے کے اندر. پھر 24 دسمبر 2013 میں انڈیا اور پاکستان کی DGMOs کے حوالے سے واہگہ بارڈر میں میٹنگ ہوئی کہ دونوں ملکوں میں کیسے مضبوط دوستی رشتہ بنائیں. 2004 سے لے کر اب تک بہت ساری ملاقاتیں ہوئی نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے. پرائم منسٹر لیول ملاقات 1994 سے 2015 تک, فارن سیکرٹری بھی شامل تھے اس میں. 2008 بیک چینل میں دونوں ملکوں کے سربراہوں کی ملاقاتیں ہوئی. دسمبر 2017 میں دونوں ملکوں کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی بینکاک میں ملاقات ہوئی. پھر 2017 میں جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی ایک ملاقات ہوئی. ابھی نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے یا ملکوں کے ریفارم لانے کے حوالے سے. ابھی 2025 میں پاکستانی پرائم منسٹر نے خواہش ظاہر کی کہ کشمیر پانی, دہشت گردی اور تجارت میں بہتری لائیں, یا کہ ان کو آپس میں مل جل کر ان کی خواہشات ظاہر کی کہ ان کو ابتری لائیں. انڈیا کے ساتھ ان کی اپنی جو ڈیل ہے وہ اتنے سارے عرصوں سے کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ریفارم بھی لا رہے ہیں, نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بزنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور ادھر بلوچوں پہ بمباری کر رہے ہیں, بلوچوں پہ گولہ برسا رہے ہیں, بلوچوں کو اغوا کیے جا رہے ہیں کہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں. وہ جو انڈیا ہے اس کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر بنا رہے ہیں, تو کیوں براہ راست وہ انڈیا کو نہیں مارتے, انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں کرتے, اور ان کو جو انڈیا کے ایجنٹ کہتے ہیں ہم لوگوں کو مارتے جا رہے ہیں. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ہاں, بڑی آپ نے لمبی چوڑی ڈیٹا دیا ہے کئی سالوں پر محیط. دیکھیں, یہ انڈیا کے ساتھ جو ظاہر ہے پاکستان ایک اسٹیٹ ہے اور انڈیا اس کا ظاہر نیبر ہے, اور تو یہ مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں یہ معاہدے ہوتے رہے اور یہ ساری کچھ ہوتے رہے. لیکن ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہماری گورنمنٹ کے تعلقات کس طرح سے رہے ہیں. کچھ زمانے میں جیسے نواز شریف کا آپ نے حوالہ دیا, اور اس میں اچھے تعلقات ہوئے. بی جے پی کی حکومت تھی واجپئی صاحب کی, اور وہاں پہ جو انہوں نے وزٹ بھی کیا, لیکن اس کو کس طرح سے سبوتاژ کیا گیا یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے. اس دورے کو پھر بعد میں خود انہوں نے ٹیک اوور کیا. مشرف صاحب بھی گئے آگرہ, وہاں پہ انہوں نے ایک کوئی ایگریمنٹ کرنے کا جو ہے کوشش کی, لیکن وہ فزل آؤٹ ہو گیا. یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. لیکن میں اس صورتحال کا انڈیا کے حوالے سے یا انڈین فنڈنگ یا ان کا کوئی اس کا, یہ بھی صرف ایک اس کا حصہ ہے ان کے پروپیگنڈا کا, تاکہ لوگوں میں, باقی لوگوں میں جو پاکستان کے محب وطن پاکستانی ہیں, ان کے دلوں میں بلوچوں کے خلاف نفرت پیدا ہو کہ دیکھیں یہ تو غدار ہیں اور انڈین ایجنٹ ہیں, اور اس لیے جو ہے ان کو اسی طرح سے ڈیل کیا جانا چاہیے. تو یہ اس کا حصہ ہے. ادروائز ظاہر ہے وہ جو آپ نے ساری چیزیں بتائیں وہ تو ایک الگ ڈپلومیسی کا حصہ ہے اور وہ چلتی رہتی ہیں. لیکن جو میں سمجھتا ہوں, میں نے جو مسنگ پرسنس کو کور کیا وہاں پہ, جو چھوٹ کرائے بعد میں کسٹڈی سے, اور میں نے کئی لوگوں سے ملاقات وہاں پہ میری رہی. ان کا رہن سہن اور جہاں پہ وہ رہتے تھے, جن جگہوں پہ, میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, بلوچستان کی بات نہیں کر رہا ہوں,
اتنی بیسک ایمینٹیز ان کے پاس نہیں تھیں کہ وہ مطلب اگر کوئی ان کے گھر میں مہمان آ جائے تو اس کو بٹھانے کی جگہ نہیں ہے، اور اگر ان کو کولڈ ڈرنک یا چائے دینی ہے تو وہ اس کے گلاس اتنے موجود نہیں ہیں کہ سب کو ایک ساتھ وہ سرو کر سکیں. تو ان حالات میں لوگ کام کر رہے ہیں. تو اگر مطلب مجھے کہیں پہ کوئی سائن، چونکہ میں انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہوں اور میں چیزوں کو خود دیکھتا ہوں، تو میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی ان کو وہ آ رہی. دوسرا دیکھیں، آپ کو ایک بات بتاؤں میں کہ اگر کوئی اس طرح کی افغانستان سے پاسبل تھا، اگر کوئی اس طرح کی ہیلپ کر رہا تھا یا ایڈ کر رہا تھا ملٹریلی یا ویپنز میں یا کسی طرح سے، تو وہاں پہ بھی اب رجیم چینج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی انڈیا کے لیے کوئی فیوریبل کوئی وہ نہیں ہے، حالات ہیں کہ وہ وہاں سے وہ آپریٹ کریں جیسے کہ وہ پہلے کر رہے تھے. اسی طرح سے ایران میں، ایران میرا نہیں خیال، نہ میرے کو یہ انسائیڈ انفارمیشن ہے کہ ایران اس جو بلوچ انسرجنسی ہے وہاں پر اس کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ وہ ان کے وہ لیے تو بھی ایک خود سینسٹیو، قابض ہے نا، ایران کو بھی قابض ہے ہمارا. مطلب ان کا جو بلوچستان ہے وہ مطلب اس کے لیے پھر ان کے لیے مسائل آ سکتے ہیں. تو بارڈر سے کہیں سے مجھے نہیں لگتا، اب ہوا میں سے کہیں سے ایڈ آ رہی ہے تو وہ اس کے میری نالج میں نہیں ہے. ہاں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ جو جس پہ الزام لگاتے ہیں کہ جو بھارت ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ نبھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ریفارم لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر ہم نہیں کو شمس، مار. میں اس پہ آپ سے ایگری نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھی نہیں نبھا رہے. مطلب وہ اس اب دیکھیں، میں ایز این انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ میں ایک چیز کہتا ہوں کہ انڈیا مطلب جو ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ سیکیورٹی کا، وہ انڈیا کے ساتھ ہی ہے. تو یہ جب سے کھڑا کیا گیا ہے انڈیا کے ساتھ سیکیورٹی کا مسئلہ، جو میں سمجھتا ہوں، تو اگر یہ مسئلہ حل اتنی ہو جائے. اتنی اذیتیں، اتنی جبر، اتنی بمباریاں جو بلوچستان میں ہوئی ہیں کہ انڈیا کے لوگ ہیں، اگر یہ انڈیا پہ کرتے تو کیوں نہیں کرتے وہاں پہ؟ ہاں، یہ یہ ایک بالکل آپ سوال کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو بلوچستان میں جو ہو رہا ہے اور اس کا جو پروپیگنڈا ہے حکومت کا، کہ یہ انڈیا ان کو فنڈ کر رہا ہے یا را فنڈ کر رہی ہے، تو وہ صرف اور صرف اس کی بنیاد یہی ہے. اور دوسرا جو وہ کر رہے ہیں وہاں پہ، جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، لوگوں کو اٹھا کے مارا جا رہا ہے، ہیلی کاپٹر سے پھینک دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. سینکڑوں لوگ مسنگ ہیں، بلکہ ہزاروں تک تعداد چلی گئی ہے. تو یہ صرف اس کو کنٹرول کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے میڈیا کنٹرول. اگر آپ میڈیا کو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں، اور ساتھ میں اپنا پروپیگنڈا آپ جاری رکھیں کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں اور ایسے ہیں ویسے ہیں، تو پھر یہ ان کو بلوچوں کو صرف کارنر کرنے کے لیے، آئسولیٹ کرنے کے لیے، اور ان کی وہ ہر طرف سے ان کے وہ بند کر دیے جائیں سوشل کانٹیکٹس. تو یہ اس کا ایک طریقہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں. میڈیا کنٹرول سے کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا وضاحت کریں گے؟ میڈیا کنٹرول سے یہ کہ وہاں پہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں، یا جہاں جو بھی کچھ وہاں پہ حکومتی کارروائیاں ہوتی ہیں، لوگوں کو مارا جاتا ہے یا ان کو اٹھایا جاتا ہے، یا وہاں پہ جو جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، ان کو میڈیا رپورٹ نہیں کرتا. تو یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ میڈیا کنٹرول یہ ہے. اگر مارنگ کے جلسے جو ہے اگر دکھائے جائیں نیشنل میڈیا پہ کہ وہ کیا بات کر رہی ہے، تو لوگ شاید سنیں گے، لیکن وہ نہیں دکھائے جاتے. ان کو ایک ہی رخ بتایا جاتا ہے وہاں پہ کہ جناب یہ دیکھیں، یہ مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ ٹرین کو ہائی جیک کر رہے ہیں. تو جب یہ اس طرح کا جو یہ وار ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے میڈیا میں لڑی جا رہی ہے، اور ان کی طرف سے جو 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 انسرجنٹس ہیں یا بلوچستان کے لبریشن کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس تو میڈیا کنٹرول نہیں ہے، ظاہر ہے، نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں. جی، تھینک یو سو مچ اشرف صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، ٹائم دیا، اور ملتے تھینک یو. رہیں گے آپ سے.